دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے آئی ہوئی دولت ہے، دنیا میں بنانے والا دین کا کوئی نہیں۔ اب آپ کے دل میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ حضور اکرم سبقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دین کے بانی مبانی ہے، یہ بھی بات کبھی آپ نے سمجھی نہیں۔ حضور نے دین کا نفاذ فرمایا، دین کو چالو فرمایا، دین کو قائم فرمایا، دین پہ عمل کر کے دکھلایا۔ حضور بھی دین بنانے والے نہیں، دین تو آسمانی چیز ہے، کلام خدا تھا، زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ یہ ہے اصل مفہوم دین کا۔ تو خدا نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احکام خدا بندی کا نزول فرمایا، تعبیرات الہی کا نزول فرمایا، ضابطۂ خدا بندی لوگوں کو بتائے، اور زبان استعمال کی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چنانچہ جب قرآن کریم کا نزول ہوا اور ہوتا تھا، جب قرآن اترتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، تو جبریل آپ کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے۔ توجہ کرنا، جبریل امین اللہ کے قرآن کی آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریل امین کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ نعوذ باللہ، ہے تو گناہ کی بات، مگر سمجھانے کے لیے مثال دوں گا مجبوری۔ جن لوگوں کو گانے سے پیار ہوتا ہے نا، گانا یاد کرنے کے مارے کنجری کے ساتھ ساتھ گاتے ہیں۔ جو چیز یاد رکھنے کو دل کر رہا ہو وہ ساتھ ساتھ کرتا جاتا ہے تاکہ میری زبان پہ پک جائے، کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ جبریل امین جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے آسمان سے لا کر حضور کے سامنے، تو ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، لفظ کوئی نہ رہ جائے، تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے جبریل امین کے ساتھ ساتھ۔ اللہ پاک نے اس چیز سے منع فرمایا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ کالی کملی والے، جب ہم قرآن کریم پڑھے یعنی جبریل امین تلاوت کرے، آپ اپنے لبوں کو حرکت نہ دیا کرے، یعنی آپ نہ پڑھا کریں اس وقت۔ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ سنا کیجیے قرآن کریم کو۔ اور رہا یہ خدشہ، یہ خوف، یہ ڈر کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یہ میری ذمہ داری ہے آپ کے سینے میں ایک ایک لفظ قرآن کریم کا مکمل جمع کر دوں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم قرآن کریم پڑھ چکے یعنی جبریل امین آیت کو مکمل کر دے اور فارغ ہو جائے پڑھ کر، پھر آپ پڑھے ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، یہ میری ذمہ داری ہے سارے کا سارا قرآن کریم آپ کو پڑھاؤں گا بھی، سمجھاؤں گا بھی۔ الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک کا سارا قرآن کریم آسمان سے آیا، ایک جملہ، ایک کلمہ، ایک آیت، ایک سورت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنائی۔ آپ کی زبان نے عطا تو فرمایا، حکم تو دیا، برکت اس میں جانی، رحمت اس میں جانی، سرور اس میں جانا، نورانیت اس میں محسوس کی، لیکن بنایا قرآن اللہ نے ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم نہیں بنایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین آسمانی چیز ہے، اور آسمانی چیز جو ہے وہ نرالی ہوتی ہے۔ اب آپ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے، صرف قرآن کریم کے بارے میں یہ بات نہیں، بلکہ سبحانک اللہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک نماز کے جتنے لفظ ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم، التحیات، درود شریف، قرآن کریم کی صورتیں، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک، تمام کی تمام عطا حضور کی زبان نے فرمائی، آیا سب کچھ آسمان سے ہے۔
یہ سبحان ربی العظیم آسمانی چیز ہے، یہ سبحان ربی الاعلیٰ آسمانی شے ہے، یہ سمع اللہ لمن حمیدہ آسمان سے آئی ہے، ربنا لک الحمد آسمان سے آیا ہوا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ آسمان سے آیا ہوا ہے، التحیات للہ آسمان سے آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آسمان سے آیا ہوا ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد سارا درود شریف آسمان سے آیا ہوا ہے۔ یہ جو ترتیب بنائی ہے یہ حضور نے نہیں بنائی، حکم خدا کا ہے، نمونہ ہمارے سامنے حضرت کی ذات بن کر آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ سمجھانا آپ کو چاہتا ہوں اصل میں کہ دین آسمانی چیز ہے، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کسی درویش کو، کسی پیر و فقیر کو، کسی عابد و زاہد کو، کسی قلندر کو شریعت بنانے کی اس میں کوئی دخل اندازی کرنے کی قطعی اجازت نہیں۔ دین مکمل ہے، اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرینا، سبحان اللہ، ارشاد ہے میرے آقا مولا حضرت محمد، من احدث فی امرینا فلیس منا، اور وہ میری طرف سے نہیں ہے جس نے کوئی بات نقل کی، فہو مردود او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قیامت کے دن مردار بن کے اٹھے گا۔ اور یوں فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد گرامی ہے جس نے مجھ پر الزام باندھا، جس نے مجھ پر بہتان باندھا، جس نے میری ذات پر جھوٹ بولا، غلط بات اپنی طرف سے نقل کی اور نام میرا لے دیا، فرمایا یوں سمجھو اس نے جہنم میں اپنا گھر بنا لیا، فرمایا یوں سمجھو اس نے جہنم میں اپنا گھر بنا لیا۔ نبی کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس نے اپنا ٹھکانہ، اس نے اپنا گھر دوزخ میں بنا لیا۔ اس لیے بڑے بڑے لوگ ڈرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کوئی حدیث پوچھنے جاتا اور جا کے کہتا ہو پیغمبر کے چچا یہ حدیث آپ کے بارے میں سنی ہے، آپ نے نقل کی ہے، تو اتنے روتے کہ آنکھوں سے آنسو گزر کے زمین پہ ٹپک جاتے اور رگیں پھول جاتی گردن کی، اور پھر بھی یہ لفظ فرماتے میرا غالب یقین ہے کہ حضور نے یوں ہی فرمایا تھا۔ دین کے بارے میں اتنی احتیاط کرتے تھے صحابہ، کوئی لفظ ایک بھی ایسا نقل نہ ہو جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو، مارے جائیں گے ہم ہمیشہ کے لیے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں جو حدیثوں کا مجموعہ جمع کیا، فرماتے ہیں کہ ایک ایک حدیث کو وضو کر کے تحیت النماز، وضو کی نماز پڑھی اور گنبد خضرا کے سامنے استخارہ کرتے تھے۔ فرماتے میرا غالب یقین ہے کہ حضور نے یوں ہی فرمایا تھا۔ دین کے بارے میں اتنی احتیاط کرتے تھے صحابہ، کوئی لفظ ایک بھی ایسا نقل نہ ہو جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو، مارے جائیں گے ہم ہمیشہ کے لیے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں جو حدیثوں کا مجموعہ جمع کیا، فرماتے ہیں کہ ایک ایک حدیث کو وضو کر کے تحیت النماز، وضو کی نماز پڑھی اور گنبد خضرا کے سامنے استخارہ کرتے تھے۔
پوچھتے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واقعی آپ کی یہ حدیث ہے؟ پھر بخاری شریف کو ترتیب دیا اور اس کو مکمل فرمایا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر. یہ بھی اپنے اپنے مرتبے کی بات ہے. اس لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کسی مذہب کا بھی ہو کہ قرآن کریم کے بعد درجہ ہے بخاری شریف کا، کیونکہ اس میں اصح الکتاب تمام کتابوں سے زیادہ صحیح وہی کتاب ہے. تو ہماری زندگی کا سرمایہ دو چیزیں بنی، ایک کلام الہی اور ایک کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشادات خداوندی اور ارشادات مصطفی، یہ دو چیزیں دین کی بنیاد بنی. یہ میں نے ویسے نام لے دیا، ورنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے حقیقت میں اللہ کا فرمان ہے. کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ نے حکم نہ دیا ہو اور آپ نے فرمایا، اور اگر کبھی ایسا ہوا اللہ پاک نے فوراً ٹوک دیا. چنانچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل رنجیدہ ہوا. میں مکے والوں کو قرآن سنا کے تھک گیا، گلی گلی میں پتھر کھا کے تھک گیا، گھر گھر میں دین حق پہنچا کے اک گیا. میں نے اتنی مار کھائی، یہ بہت بڑا ٹولہ ہے جو آج تک دین پہ نہ آیا. عبادہ اللہ کا باقی نفسا کا اللہ یکونو مؤمنین. میرے محبوب آپ کو غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہیں جب ہدایت میرے اختیار میں ہے؟ ہدایت میرے اختیار میں ہے، دل کے پردے کھولنا میرے اختیار میں ہے، دین حق کسی کے دل میں پہنچانا یہ میرے اختیار میں ہے. جب میں نے کفر کی مہر لگا دی تو کیوں پریشان ہوتا ہے کہ عتبہ ایمان نہیں لایا، عتیبہ ایمان نہیں لایا، ولید ابن مغیرہ ایمان نہیں لایا، عمرو ابن ہاشم ایمان نہیں لایا، ابو طالب ایمان نہیں لایا؟ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ فرمایا فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، چھوڑے آپ ان لوگوں کو جو آپ کی بات نہیں مانتے. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. میرے حوالے کرو، میں خدا ان کو دیکھوں گا جو تیرے بس میں نہیں آئے. میں چاہوں گا ہدایت دوں گا، چاہوں گا سزا دوں گا، یہ میری مرضی کا معاملہ ہے. چنانچہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ پریشانی لاحق رہتی تھی، فلاں کافر نہ مرتا، فلاں کافر نہ رہتا. آپ تو پوری دنیا کے معاملے میں حریص تھے، یا اللہ سبھی کافر ایماندار بن جائے، ایک بھی ایمان سے خالی نہ جائے. ہر وقت کی تڑپ تھی، ہر وقت کا جذبہ تھا، ہر وقت کا یہی ذوق تھا کہ ایک کافر دنیا میں باقی نہ رہے. اور آج ہم امتیوں کا حال یہ ہے کہ خود اپنا فکر نہیں، دوسرے کا فکر ہے تو کون کرے گا؟ اپنا فکر نہیں کہ کس حال میں میری موت آئے گی. کفر کرتے ہوئے موت آئے گی یا تلاوت کرتے ہوئے موت آئی کسے معلوم؟ کوئی نہیں جانتا. جس وقت موت آئے گی ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوگی یا خدا کا قرآن ہوگا، کسی کو پتہ نہیں. کون جانتا ہے کہ سجدے میں موت آئے گی یا بدماش کنجری کی گود میں موت آئے گی، کسے معلوم؟ خدا بند کریم نے ایک کلیہ اور ضابطہ طریقہ کار بیان فرما دیا کہ سب کچھ میری طرف سے ہے، دین میری طرف سے آئے گا اور آ رہا ہے. دین والا میں ہوں، آسمان والا میں ہوں، ستاروں کا مالک میں ہوں، چاند کا مالک میں ہوں، ایک ایک درخت کے پتے کا مالک میں ہوں، تمہارے گھاس کے ایک ایک پتے کو میں پیدا کرنے والا ہوں، تم نہیں پیدا کر سکتے. جب یہ سارا نظام زندگی میرے اختیار میں ہے تو مرنے کے بعد تمہارے اختیار میں کیسے آ گیا؟ ہاں اگر کوئی آدمی زندہ ہے اور آپ جا کر کے اس کو کہیں کہ بھئی آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ پاک فلاں کام کر دے،
اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. صحابہ کرام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرایا کرتے تھے, صحابیات میں دعائیں کرایا کرتی تھی. ایک آدمی بلکہ پرسوں بتلا رہا تھا کہ مجھے اللہ نے 12 لڑکیاں دی, پہلے 12 لگاتار لڑکیاں 12 دی. میں بڑا پریشان رہتا تھا, یا اللہ ایک لڑکا تو دے. کسی آدمی نے آ کے مجھے بتایا کہ فلاں جگہ چلا جا, ایک بزرگ ہے وہ دعا کر دے گا تجھے, اللہ لڑکا دے دے گا. کہتا میں گیا وہاں, اور وہاں جا کر کے میں نے ان سے بزرگ سے کہا, یہ اللہ والے سے کہ بھائی 12 لڑکیاں ہیں, یار دل کرتا ہے تو اللہ لڑکا دے دے, دعا کر دے. تو کہنے لگا میں بھی دعا کرتا ہوں اور تو بھی دعا کر. جو کہ ہم دونوں نے دعا کی. پھر وہی بزرگ مجھے کہنے لگا تو 12 لڑکیوں والا ہے, میں 13 والا ہوں, میرے لیے بھی دعا کر. تو میرے لیے دعا کر, میں تیرے لیے دعا کروں. تیری 12 ہے, میری 13. اور وہ آدمی مجھے بتا رہا تھا کہ بس اس کی مرضی تو ہے. کہتے ہیں پتہ نہیں اس کی آمین چلی, پتہ نہیں میری آمین چلی, پتہ نہیں میری دعا چلی, پتہ نہیں اس بزرگ کی دعا چلی. اگلا جو موقع آیا نا 2-4 مہینے کے بعد, اس بزرگ کو بھی اللہ نے لڑکا دے دیا, مجھے بھی لڑکا دے دیا. کیا کہنے اس کی عطا کے اور کیا کہنے اس کی بندہ نوازی کے. جب دینے پہ آئے تو یوں دیتا ہے, اور لینے پہ آئے تو ذرا سا بہانہ بنتا ہے. ہاں اگر لینے پہ آئے نا پھر ایسا کرتا ہے کہ کفن بھی نہیں دیتا, نماز جنازہ نہیں ملتی, قبر نہیں ملتی, ہاں تمام چیزوں سے محروم کر دیتا ہے. کفن نہیں ملتا, غسل نہیں ملتا, جانور کھا جاتے ہیں, ساری چیزوں سے بیکار کر دیتا ہے. فرمایا کون دولت والا, تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. کئی سالوں کی بات ہے, امریکہ کا کوئی بہت بڑا شیخ تھا, کسی کارخانے میں کوئی ہڑتال ہوئی یا کیا ہوا, وہ بند ہوا, وہ اندر رہ گیا کارخانے کے, بتانا کا قابل کوئی مسئلہ وہاں تھا نہیں, کسی کوٹری میں, کسی کارخانے کے کسی کمرے میں. اور وہ اتنے دنوں بند رہا, کاغذ کھا کھا کے مر گیا, کروڑا پتی تھا, کوئی چیز اندر نہ ملی. حالانکہ ان کے پاس کتنے ذرائع ابلاغ ہیں, سیار سے چھوڑ رکھے ہیں ذرائع ابلاغ کے لیے, پیغام دینے کے لیے, خبر پہنچانے کے لیے. مگر جس یہودی کو خدا نے کاغذ کھلا کے مارنا تھا, سارے راستے خراب کر دیے, میری آنکھ کو ٹھہرا. فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اور میرے بندو, رازق میں ہوں, تم نہیں ہو. بیٹا تیرا ہے, بیٹی تیری ہے, بظاہر ماں باپ کھلا رہے ہیں. فرمایا یہ ماں باپ بھی کھلا نہیں سکتے جب تک میں ان کو نہ دوں. ماں بھی محتاج ہے, باپ بھی محتاج ہے, بیٹا بھی محتاج ہے, تم سب میرے دروازے کے محتاج ہو. واللہ الغنی وانتم الفقراء. بادشاہ ہو, تخت و تاج کے مالک ہو, سب میرے دروازے کے محتاج. کروڑا پتی میرا محتاج, اربا پتی میرا محتاج, لکھا پتی میرا محتاج, بالکل کچھ بھی نہیں, غریب پتی میرا محتاج ہے. فرمایا میں نے ایک ایک آدمی کے دانے گن رکھے, ایک دانا زیادہ تو کھا کے دکھائے کوئی. میں نے جو روزی مقرر کی ہے, دانے گن رکھے, دانے, ایک دانا زیادہ تو کھا کے دکھائے, ایک سانس کوئی زیادہ لے کے دکھائے, ایک گھونٹ پانی کا کوئی زیادہ پی کے دکھائے. ضرورت نہیں کسی کی, طاقت نہیں, مجال نہیں کہ قدرت نے جتنا نظام مقرر کیا ہے ایک گھونٹ پانی کی زیادہ پی کے. تو جب اتنا بڑا نظام ہے پروردگار عالم کا, اور اتنی بڑی قدرت کاملہ ہے, تو ہمیں بھی اپنا مالک و خالق اسی کو گرداننا چاہیے, اسی کو سمجھنا چاہیے, اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے, اسی کے سامنے جھولی پھیلانی چاہیے, اسی کے نام پر اپنی زبانوں کو چلانا چاہیے, اسی کے نام کو رٹو, اسی کے نام کی حفاظت کرو, اسی کا نام لیتے لیتے جیو, اسی کا نام لیتے لیتے مر جاؤ. خدا کی قسم, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ, جس کا آخری کلمہ
جس کا آخری کلمہ، ارے دنیا میں جس کا آخری کلام یہ ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جائے گا۔ آخری کلمہ جس کا یہ ہو جائے، مگر یہ دولت یوں ہی نہیں ملتی۔ ہاں، بڑی بڑی مصیبتوں میں لوگ مرتے ہیں کلمہ، بلکہ حکم یوں ہے کہ مرنے والے سے یوں نہ کہو کہ کلمہ پڑھ، کہیں پریشانی کی وجہ سے انکار نہ کر بیٹھے۔ دیکھی مالک کی رضا، ارے خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک خود چاہتا ہے میں اپنے بندے کی بخشش کروں، اپنے بندے کی نجات کروں، اپنے بندے کی مغفرت کروں، خدا خود چاہتا ہے۔ اندازہ لگا اگر بندہ اس بات کی کوشش نہ کرے، بجائے کلمہ استغفار کے، بجائے درود پاک کے، بجائے قرآن کریم کی تلاوت کے، آخری وقت کنجریوں کے گانے گاتا ہوا مرے، اس میں پروردگار عالم کی مرضی کیا کرے گی؟ وہی ذکر ہے، ہر وقت وہی فکر ہے، اسی جستجو میں لوگ مر رہے ہیں، اسی جستجو میں جی رہے ہیں، رات دن غفلت کا دور ہے، بے پرواہی کا وقت آیا ہوا ہے۔ حالانکہ صاف حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ دین کے ساتھ ایسے چمٹ جاؤ کہ اس سے دور ہونے کا کبھی نام نہ لو۔ بلکہ ایک مثال دی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سمجھاؤ ہمیں دین، تو آپ نے مثال دی، فرمایا کہ ایک آدمی تیر پھینک رہا ہو، کیسے بچا جائے اس کے تیروں سے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا آپ ہی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا وہ جو تیر پھینکنے والا ہے اس کے قدموں میں آ کے لپٹ جاؤ، اس کے قریب آ جاؤ، تیر نہیں پھینک سکے، وہ تیر نہیں پھینکے گا۔ پھر اللہ پاک عذاب بھیجنے والے، اللہ پاک مصیبت بھیجنے والے، اللہ پاک رحمت بھیجنے والے خدا کے جو قریب آ جائے گا ساری آفتوں سے بچ جائے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک بچے کی عادت تھی کہ پرندوں کے بچے مار دیتا ہی ہوئی، انڈے اٹھا لاتا، چڑیوں کے، گگیوں کے، گرسلوں کے اور چیزوں کے، کہ ہزاروں قسم کے اللہ پاک نے پکے بنائے پرندے، ان کے انڈے اٹھاتا، بچوں کو مارتا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک سے پرندوں نے، چڑیوں نے، انہوں نے بددعا کی یا اللہ اس کا بیڑا غرق کریے تو ہمارے بچے نہیں چھوڑتا، اس کا بیڑا غرق کر دے۔ تو اللہ میاں کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ 2-4 دن کے اندر اندر اس کا کام ہو جائے گا، اڑا دیا جائے گا اس کو، لیکن وہ بچا رہا۔ اور پرندوں نے پھر عرض کیا کہ یا الہ العالمین ہم نے تو یہ سنا تھا کہ اس کا کام قریب ہے، یہ تو یوں ہی پھرتا دندناتا ہوا باز نہیں آتا۔ تو جواب ملا کہ کیا بتاؤں، یہ بھی 2-3 دن کا بھوکا تھا، جب اس کے پاس اللہ پاک نے روٹی دی تو اس نے روٹی کے ٹکڑے بنا کر بھوکے پرندوں کو کھلائے۔ جب اپنا پیٹ کاٹ کر اس نے بھوکوں کا پیٹ بھرا تو میرے غضب کی جو آگ تھی وہ رحمت کے پانی نے بجھا دی۔ میرے جو غضب کی آگ تھی وہ رحمت کے پانی نے بجھا دی۔ ہر وقت ہم لوگ غضب کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ سے کرم مانگے، اس سے رحم مانگے، اس سے فضل مانگے، اس کی عطا مانگے، اس سے لو لگائے، اس کے ساتھ اپنی وابستگی پیدا کریں، اس کے قرآن سے پیار کریں، اس کے نبی سے پیار کریں، اس کے نبی کی غلامی کریں، اس کے نیک بندوں کی عزت کریں، احترام کریں، صحابہ کرام کا اور اللہ والوں کا ادب اور احترام کریں۔ اب یہ ساری چیزیں تو ہم نے دی چھوڑ، پھر کیسے ہم لوگ عزت کی موت مر سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے، بلکہ یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اگر یہ ہماری توریت کی آیت ہوتی، سنو یہودیوں کی بات، یہودی کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت توریت میں ہوتی
تو جس دن یہ آیت اتری تھی ہم اس دن کو سب سے زیادہ خوشی کا دن بناتے. مگر یہ تو مسلمان ہے بے قدرے، انہیں کیا قدر ہے قرآن کریم کی، انہیں کیا قدر ہے دین و ایمان کی. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. 9 ذی الحجہ کی میدان عرفات تھا، لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام حج کے لیے تشریف لائے. جبل رحمت کے نزدیک جن جن حاجیوں نے دیکھ رکھی ہے نا، تھوڑی سی گنبدی سی بنی ہوئی ہے جبل رحمت کے بالکل قریب، یہ وہی جگہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ ڈاچی پہ سوار تھے. قرآن کریم کی یہ آخری آیت اس میدان میں ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو حج کے موقع پہ نازل ہوئی. وہ مخصوص جگہ ہے جہاں وہ نشانی بنی ہوئی ہے. یہ آیت قرآن کی وہاں اتری، اس جگہ پہ اتری اور 9 تاریخ کو اتری. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو خطاب کر کے یہ آیت قرآن سنائی کہ اللہ پاک نے ابھی ابھی مجھے یہ آیت اتاری ہے اور آخری قرآن کریم کی یہ آیتیں ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی کا فکر دیکھو، اللہ غنی یوں تڑپے ہیں. فرمایا لوگوں جو یہاں نہیں ہے میری وعدہ کرو مجھ نبی سے، تمہیں کہہ رہا ہوں یہ ان تک پہنچاؤ گے. وعدہ لیا ہے ساری امت سے، جتنے لوگ وہاں موجود تھے تمام سے یہ وعدہ لیا، وعدہ کرو جو میں نبی آخر الزمان تمہیں بتا رہا ہوں پیچھے جا کے بتاؤ گے اور خبردار کرو گے سب کو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل وعدہ رہا. پوچھا ہے میں نبی سچا ہوں کہ ہاں سچے ہو، اللہ قرآن سچا ہے کہ ہاں سچا ہے، خدا سچا ہے کہ خدا سچا ہے، میری زبان سچی ہے کہ میری آپ کی زبان سچی ہے، میری نبوت سچی ہے کہ ہاں سچی ہے. فرمایا پھر یہ سارے کا سارا پیغام اس امت تک پہنچاؤ جو اس وقت مجھے نہیں دیکھ رہے، تم میں بھی نہیں ہے. اور فرمایا لوگوں خبردار کسی پہ ظلم نہ کرنا، ظلم اندھیرے کی صورت میں ہوگا، قیامت کے دن بربادیوں کی صورت میں آئے گا ظلم. اور فرمایا کہ غلاموں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو مت ستانا. نبی کی بات ہے، نبی کی، امام الانبیاء کی، نبی کی نہیں، امام الانبیاء کی بات ہے. فرمایا غریب کو نہ ستایا کر، اگر اس کے دل کی آگ نکل گئی تو فرمایا سمندر میں اگر اس آگ کے دھوئیں کو گرا دو گے آگ لگ جائے گی. شیخ سادی ہے ستم گس برگر آہی برارت زدی زرد سوزے ہو شولا در آگ ہوگی. فرمایا مظلوم کی آگ کو اگر دریا میں پھینک دو وہاں بھی آگ لگا دے گی. اور بڑی عجیب بات کہی سادی نے، اسی کو کہتا ہے مکن بر ضعیفان بیچارہ زہر، مکن بر ضعیفان بیچارہ زہر بھی اندیش آخر زکنگی یہ گور. کمزوروں کو نہ ستایا کر، کمزوروں پہ ظلم نہ کیا کر. کیوں؟ اس لیے اندھیری کوٹڑی قبر کے تیرے قریب ہے، بالکل نزدیک ہے. بڑی عجیب باتیں سادی نے کہی علیہ رحمت. فرمایا مکن مردم آزاری اے تندرائی، مکن مردم آزاری اے تندرائی کہ ناگاہ رسد بر تو قہر خدائی. نہ ستا، کسی کو دکھ نہ دے، اچانک تجھ پر خدا کا قہر نہ پہنچ جائے. اگر خدا کا غضب آ گیا کوئی دنیا کی طاقت اس غضب سے نہیں چھڑا سکے گی. اس لیے قرآن کریم میں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے یہ بات باور کرائی، یہ بات سمجھا دی کہ دین آسمانی چیز ہے اور پکی سکی چیز ہے. اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس میں ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی، اس میں ترمیم و تنسیخ نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں بدل سکتا. جو بدلے گا اس کے ایمان کی خیر نہیں رہتی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
صلوا بارك على سيدنا مولانا محمد النبی الأمی الہاشمی وعلی آلہ وصحبہ الکرام۔ بربادیوں کی صورت میں آیا تھا ظلم،